بڑی عبادت ہے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جان لٹا دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ آقا میں یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، میرے ماں باپ مجھے اجازت نہیں دیتے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی کا جواب سننا، باخدا توجہ رکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ صحابی کہتا اللہ کے نبی نہیں دیتے، اب آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے ماں باپ کے مشورے کے آ جانے کے بعد مشورہ دیتے ہوئے صحابی سے فرمایا او میرے جان سار، میری بات پلے باندھ لینا، میری بات یاد رکھنا، جو زمین پر رائے، جو زمین پر مشورہ ماں باپ کا ہوتا ہے، آسمان والے خدا کا بھی وہی مشورہ ہوتا ہے۔ جو رائے تیرے ماں باپ دے رہے ہیں یہی رائے اللہ کی ہے، تو ماں باپ کی رائے کو ٹکرا کر مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے تو ضابطہ یاد رکھنا، جو رائے زمین پر ماں باپ کی ہوتی ہے وہی بات، وہی مشورہ عرش والے خدا کا ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، یہ اللہ والے کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ اگر آپ کا کبھی دل کر جائے دیکھنے کو، سوچنے کو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فرمایا جاؤ اپنے گھر میں جا کے ماں سے پوچھ لینا ماں تو راضی ہے کہ نہیں، اگر زمین پہ ماں راضی ہے تو سمجھ لینا عرش پر خدا راضی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، صحابہ تشریف فرما آقا بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے جملہ فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو گیا، لسان نبوت سے جملہ نکل رہا ہے، وہ آدمی ذلیل ہو گیا، وہ آدمی ذلیل ہو گیا، 3 مرتبہ فرمایا، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آقا کو اشارہ کر دے کافی ہے، 1 مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے، آقا نے 3 مرتبہ فرمایا لوگوں وہ آدمی ذلیل ہو گیا، وہ آدمی ذلیل ہو گیا، وہ آدمی ذلیل ہو گیا۔ صحابہ متوجہ ہیں آقا کون ذلیل ہو گیا، اس کی ذلالت میں کوئی کسر باقی رہی نہیں، آقا کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو، پھر ان کی خدمت کر کے اگر اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کروایا وہ آدمی ذلیل ہو چکا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، جس نے بڑھاپے کی عمر میں پا لیا ہو پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کروایا وہ آدمی ذلیل ہو گیا۔ آقا اعلان فرما رہے ہیں میرے جان سارو بتاؤ تم میں سے کون کون چاہتا ہے اللہ میری عمر میں اور رزق میں برکت ڈال دے؟ سارے صحابہ متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بات تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں، میری عمر میں برکت ڈال دے۔ فرمایا اگر یہ برکت چاہتے ہو تو 2 کام کرنے، 2 کام کرنا۔ جی یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا والدین کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ تمہاری عمر میں اور رزق میں برکت ڈال دے۔ ایک ہمارا فلسفہ چل رہا ہے، رشتے داروں کے معاملے میں ہم بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں، اور رشتے داروں کے ساتھ تعلق نبھانا اس کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ عبادت ہے۔ میرے نبی کا فرمان سننا، فرمایا جو آدمی اپنے رشتے داروں کے لیے دروازے بند کر دے، جیسے ہم تھوڑی سی بات ہوتے ہیں نا تو ساڈے والوں مریا اسی تواڈے والوں مرے، تواڈے مر گئے تسی نپ لیو، ساڈے مر گئے اسی نپ لا۔ یاد رکھنا رشتے داری پہ اعتراض کرنے والا آدمی وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔
اللہ کی ونڈ پہ اعتراض کر رہا ہے. کسی کو اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، میرے کہنے پر تھوڑا بنا دیا. آپ کو کسی کا بھائی بنایا، آپ کے کہنے پر تھوڑا بنایا. اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہا بنا دیا. فرمایا رشتے داروں کے لیے جو دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے.